خطبہ شعبانیہ کا سلسلہ چل رہا ہے تو تبرکاً کچھ اس کے فراز اور کچھ چیزیں پڑھ دیتے ہیں۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اب گناہوں کی معافی کے بارے میں ذہن میں رکھے کہ بعض گناہ فریکشن آف سیکنڈ میں معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جتنے گناہ ہیں، شراب ہے، فسق و فجور ہے، زنا ہے، انسان کر لے کوئی بات نہیں، نہ، اللہ توفیق دے اور سب سے بچنا چاہیے، لیکن ہم معیار قرار دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ برا ہے۔ کسی نے شراب پی ہے، معاذ اللہ، اس کی استغفار میں کتنی دیر لگے گی؟ فریکشن آف سیکنڈ۔ یا اللہ میں نہیں پیوں گا، مجھے معاف کر دے، کافی ہے۔ آیا اس کو اتنی شراب کے بدلے زمزم یا کچھ اور پینا ہوگا، قضا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ کسی اور آدمی سے کہنا ہوگا کہ آپ بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں؟ کچھ نہیں۔ کسی نے نمازیں قضا کی ہیں، توبہ کیا ہوگی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے؟ اب توبہ کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے توبہ۔ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو قضا نمازیں پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر مال ہے اور بچے ہیں تو ان کو کرنا ہوگا، وہ الگ موضوع۔ خود مال ہے تو وہ رکھ کے جائے کہ میرے بعد پڑھوا دی جائے۔ فرض کر لیتے ہیں نہ مال ہے نہ اولاد، ابھی اس کو توجہ ہوئی ہو کہ یا اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں تو 50 سال کی قضا نمازیں ہیں، اس پر وینٹیلیٹر پہ ہوں، گردے بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہو گیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو وہ معاف نہیں۔ یہ جو اسلامی معاشرہ ہمارا چل رہا ہے نا، یہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، یاد رکھیں۔ ظلم والا، فسق والا، فجور والا، حق مارنے والا، اور پھر شیلٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے دین کا، داڑھی کا، پردے کا، نماز کا، حج کا۔ حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب جو ہیں دکاندار لوگوں کا حق مار رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، نوکر کو مار رہے ہیں، چودھری صاحب ہاں حاجی صاحب، تم غلام سمجھ کے کسی انسان کو جو ہے مار رہے ہو، اس کے بعد تم حاجی ہو، کون سا تمہارا؟ اسلام کو ان چیزوں کے لیے ایک شیلٹر نہ بننے دیں، اور یاد رکھیں پوری دنیا میں دین جو ہے انہی مجرموں کے لیے شیلٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی ہو۔ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے دین کو یوز کرتے ہیں شیلٹر کے طور پہ، اور اپنے گناہوں سے، اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ کبھی بھی کسی معاشرے میں نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پاکستان میں اتفاق سے یہی ہو رہا ہے۔ ہر فلم ایکٹر ماہ رمضان میں جو ہے ولی اللہ بننے کی بات کرتا ہے، تمہیں ولی اللہ بننا ہے بن جاؤ، لیکن یہ دوغلی پالیسی نہ کرو۔ ہر سیاستدان تسبیح لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہاری تسبیح یہ ہے کہ عوام کو صحیح میڈیکل دو، تمہاری تسبیح یہ ہے کہ عوام کو صحیح حقوق دو، تمہاری تسبیح یہ ہے کہ روڈیں تمہاری صاف ہو، تمہارا سیوریج کا نظام ہو، لوگوں کے پاس آٹا ہو۔ تم تسبیح دے کے کیا بیوقوف بناتے ہو؟ کیوں کہ ہماری قوم تسبیح کے ذریعے سے اپنے جرائم پہ پردہ ڈالتی ہے۔ تو یہ جو ریلیجس لوگوں کی مینٹلٹی ہے، یہ میں ریلیجس ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ بالکل نیگیٹو ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ ریلیجن کے نام پر ظلم کو شیلٹر دینا بدترین گناہ ہے، اور اس سے لوگ زیادہ بے دین ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ ان دینداروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یاد رکھیں، سو کالڈ دیندار، جو دین کے نام پہ قتل عام ہو رہا ہے، چاہے وہ ہندو کریں، چاہے بدھسٹ کریں، چاہے عیسائی کریں، چاہے یہودی کریں، چاہے مسلمان۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ وَارْفَعُوا عَلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ۔ نماز کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، کیونکہ دعا کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ پورے ماہ رمضان میں جو سب سے بہترین وقت ہے دعا کا، وہ کب ہے؟ اول تو پورا ماہ رمضان، لیکن نماز کے بعد اور عام حالات میں بھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔